ملک بھر میں موسم کے نرالے رنگ، کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ لاہور میں بھی بادلوں کی گھن گرج، کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق، مختلف حادثات میں 9 افراد زخمی۔ ٹاؤن شپ پیکو روڈ پر سڑک پر 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مختلف شہروں میں آج مزید بارش کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ناران، کاغان اور بالاکوٹ میں بارش سے جل تھلے۔ ملک کے مختلف حصوں میں برسات، ڈیمز پانی سے بھرنے لگے۔ 3 بڑے ڈیموں میں پانی کے ذخائر میں 2 لاکھ ایکڑ فٹ کا اضافہ۔ تربیلا، چشمہ اور منگلہ میں پانی کے ذخائر میں 80 لاکھ ایکڑ فٹ تک پہنچ گئے۔ جولائی میں جنوری اسکردو کے سیاحتی مقام دیوسائی میں برف باری، ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سردی بڑھ گئی، سیاحوں کے ڈیرے دیوسائی میں 18 سال بعد جولائی میں برف باری ہوئی۔ جھیل سیف الملوک پر برف باری جاری۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 15 سال مکمل۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے خواتین کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کا فیصلہ کیا۔ سہ ماہی بنیاد پر براہ راست 8,775 روپے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف اسٹینڈ بائی معاہدے کی حمایت کے بدلے بڑا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے وقت پر انتخابات کرانے کی ضمانت مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد کے سامنے الیکشن 30 جولائی تک کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ صاف و شفاف انتخابات پر بھی زور۔ آئی ایم ایف کی ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ آئی ایم ایف نے چیئرمین پی ٹی آئی پر واضح کر دیا۔ آئی ایم ایف کی ٹیم نے کہا پروگرام اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، الیکشن وقت پر ہوں مگر اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ 9 ماہ کے اسٹینڈ بائی پروگرام میں $1 ارب پی ڈی ایم حکومت، $1 ارب نگراں حکومت اور $1 ارب الیکشن کے بعد بننے والی اگلی حکومت کو ملیں گے۔ انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی شک تھی وہ ایگری کر لی، سی پیک کی تمام ڈیٹیلز آئی ایم ایف سے شیئر کر لی۔ یا تو ہونا جی کہ کوئی $50 ارب کی وہ امداد دینے لگے ہیں۔ آئی ایم ایف کا جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس جانا، میں ابھی تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے۔ نومبر کے پہلے 10 روز میں انتخابات ہو جائیں گے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو۔ کہا آئی ایم ایف کون سا ہمیں $50 ارب کی امداد دے رہا ہے، اس کا سیاسی جماعتوں کے پاس جانا سمجھ نہیں آیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین منی لانڈرنگ کے شک اور سی پیک کی تفصیلات دینے پر بھی راضی ہو گئے تھے۔ یہ اقتدار میں رہنے کے لیے کوئی بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدائے ہری پور کنونشن، 250 شہداء کے اہل خانہ کو شیلز پیش کی گئیں۔ ہم وطن عزیز کی خاطر مزید قربانیوں کے لیے تیار ہیں، شہداء کے اہل خانہ کا عزم۔ معاشی مسائل کا حل سٹینڈ بائی معاہدے میں نہیں، قرضوں کی ری شیڈیولنگ نہ کرا سکے تو ڈیفالٹ کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا اس طرح کے معاشی حالات میں ملک کو چلانا آسان نہیں۔ دعوے نہیں کام کر کے دکھائیں گے، آئندہ ہفتے پارٹی منشور سامنے لائیں گے۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اوان کا اعلان، کہا ماضی میں نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کی گئی، ملک کی ترقی کے لیے پارٹی روڈ میپ تیار کر رہی ہے۔ ماضی میں حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ کے باہر پارکنگ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ہم نے گرانٹ دینے کے بجائے ہیلتھ انشورنس پر توجہ دی۔ اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اختیارات کو منتقل نہیں کر رہے، اور کراچی کے لوگوں کو جو ہے کے ایم سی اور ٹی ایم سی سے اور یو سی سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قبضہ سسٹم ہے جو کراچی کے اوپر وڈیرا شاہی قبضے کا نظام۔ میئر صاحب برساتی نالوں کی صفائی کریں، صرف تصویر سیشن نہ کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا طنز، کہا کراچی میں قبضے کا سلسلہ جاری ہے، مرتضی وہاب اختیار نچلی سطح پر دینے کو تیار نہیں۔
سندھ حکومت کا مسائل کے حل کے لیے کوئی کردار نہیں. صوبائی حکومت ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. اس نظام کے تحت ملک آگے نہیں چل سکتا. مصطفیٰ کمال برس پڑے. کہا پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال سے ہماری نسل کشی کر رہی ہے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں، زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتے. خدمت کا نام، خدمت ہی پہچان. بابا خدمت عبدالستار ایدی کی 7ویں برسی. خدمت کا پیکر اور انسانیت کے خادم ایدی نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس کی بنیاد رکھی. قوم کے خادم نے دہائیوں تک بلا تفریق خدمت کی. اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری. جنین کے بعد نیبلس اور رملہ میں حملہ کر دیا. 3 فلسطینی شہید. ملتان میں سجا رنگا رنگ 3 روزہ مینگو فیسٹیول. 200 سے زائد آموں کی اقسام کی نمائش. چین میں چمچماتی گاڑیوں کا عالمی میلہ. 80 سے زائد برانڈز کے ہزاروں گاڑیوں کے ماڈلز پیش. چین کی الیکٹرک کارز مرکز نگاہ.